ڈاکٹر عرفان، ابھی تک آپ نے ہمیں کافی ڈیٹیل میں علامات قاذت کے بارے میں بتا دی ہے. آپ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ بلیڈر کینسر کی تشخیص کیسے ممکن ہے. اب آتے ہیں سب سے اہم پارٹ کی طرف کہ جو بلیڈر کینسر کا علاج ہے اس کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو زیادہ کینسر ہوتے ہیں ان کو شعاؤں سے ڈیل کیا جاتا ہے. کچھ ایسے کینسر ہوتے ہیں جن کو کیمو تھراپی سے ڈیل کیا جاتا ہے. تو یہ جو بلیڈر کینسر ہے، بینگ اے یورولوجی سرجن، آپ ہمیں یہ بتائیے کینسر سرجن کے ایکسپرٹ کے طور پہ اس کا بہترین طریقہ علاج کیا ہے؟ جی عرفان جی، آپ کا بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اکثر مریض کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سرجری سے کینسر خدا نخواستہ پھیل جائے گا. صحیح. اور ان کا دوسرا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اب کینسر کی تشخیص ہو گئی تو اس میں علاج یا تو کیمیاوی ہوگا جس کو ہم کیمو تھراپی کہتے ہیں، یا شعاؤں جس کو ریڈیشن ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے اس سے ہوگا. صحیح ہو گیا. یہ بات درست نہیں ہے. صحیح. یورولوجی کے جتنے آرگنز ہیں جس میں کڈنی، بلیڈر، پروسٹیٹ، ٹیسٹس شامل ہیں، یہ سب سالڈ آرگنز ہیں. ٹھیک ہے. اور سرجری فارمز ویری انٹیگرل پارٹ آف ٹریٹمنٹ. سرجری جو ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے مثانے کے کینسر کے علاج میں. وہ بے شک کسی بھی نوعیت کا اور کسی بھی سٹیج پہ ہو. صحیح ہے. اس کو میں اس طرح سے بتاؤں گا کہ بلیڈر کینسر کا جو پہلا مرحلہ ہے جس میں ہم نے بلیڈر کینسر کی تشخیص کرنی ہے، دیٹ انوالو سرجری. کیونکہ جب تک آپ ٹیلیسکوپ یا سسٹوسکوپ کے ذریعے اس کو ریسیکٹ نہیں کریں گے آپ کو تشخیص نہیں ملے گی. اب اگر آپ نے ٹیلیسکوپ یا کیمرے کے ذریعے یا ریسیکٹوسکوپ کے ذریعے بلیڈر کے کینسر کو ریسیکٹ کر کے اس کی بائپسی کرائی تو اس میں یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ بغیر جڑوں والا ٹیومر ہے یا جڑوں والا. صحیح ہو گیا. اگر تو یہ بغیر جڑوں والا ٹیومر ہے، صحیح ہو گیا، تو جو آپ کا تشخیص کا مرحلہ ہے وہ علاج بھی ہو گیا اس کا. صحیح ہو گیا، کیونکہ آپ نے ٹیومر پورا نکال دیا. بالکل ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس میں جڑیں ہیں تو پھر ہم اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ ہم اس کو مزید انویسٹیگیٹ کریں گے اسٹیج کرنے کے لیے، جس میں سی ٹی اور ایم آر آئی آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ایک دفعہ ہم جب یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ یہ جڑوں والا ٹیومر ہے تو پھر اس کے علاج ہم اس طرف جاتے ہیں جس میں ہمیں کامل علاج یا ریڈیکل ٹریٹمنٹ، یا جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی فضل مانگتے ہیں کہ ہم بیماری کا خاتمہ کر سکیں. وہ بنیادی طور پہ دو علاج ہیں. ایک سرجری کے ذریعے جس میں ہم پورا مثانہ ریموو کر دیتے ہیں، اور دوسرا ریڈیشن پلس کیمو، جس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیومر ہے اس کو ریڈیشن سے جلا دیا جائے. صحیح ہے. اب ریڈیشن ورسز سرجری کے اپنے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں. ٹھیک ہے. ہر مریض کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈیٹیلڈ ڈسکشن اور کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کا مثانے میں جو ورم ہے اس کے لیے کون سا علاج بہتر ہے. اچھا. اور اس کے بعد مریض کی رضامندی سے جو علاج بہتر ہوتا ہے، obviously کچھ میڈیکل پوائنٹس ہوتے ہیں جو ان کے سامنے ایکسپلین کیے جاتے ہیں جن میں ایک علاج دوسرے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر عرفان، یہاں پہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ ہم کئی دفعہ ریڈیشن یا کیمو اور اس کا بھی سہارا لیتے ہیں، تو کیا آپ لوگ پہلے سرجری کر لیتے ہیں یا کئی دفعہ ایسی اسٹیج بھی ہوتی ہے کہ آپ پہلے کیمو یا ریڈیشن لگواتے پھر سرجری کرتے ہیں؟ کئی دفعہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ مائنڈ میں سوال آئے. once again very important question. very important question. جب ہم کینسر ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں نا جی، تو ہمیں کئی دفعہ سنگل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کئی دفعہ کمبینیشن ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کمبینیشن ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے کہ ایک ہی ٹیومر کے لیے ہمیں سرجری اور کیمو تھراپی کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یا سرجری ریڈیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یا کیمو تھراپی اور ریڈیشن کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس میں ہم نے کیا ترتیب بنانی ہے وہ بھی ٹیومر کی نوعیت دیکھ کے، مریض کے کلینکل کنڈیشن دیکھ کے وہ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی دفعہ ہم پہلے کیمو سے علاج کرتے ہیں پھر سرجری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی دفعہ سرجری کے بعد ریڈیشن کی جاتی ہے.
کئی دفعہ ریڈیشن کے بعد سرجری کی جاتی ہے. تو مختلف جو طریقہ علاجات ہیں ان کو ہم مختلف صورتوں میں کمبائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال میرے مائنڈ میں آ رہا ہے ڈاکٹر عرفان کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی دفعہ ہم بلیڈر کو پورا ریموو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ کتنے % کیسز میں آپ کو بلیڈر یا مثانے کو ریموو کرنا پڑتا ہے رفلی؟ اس میں پرسنٹیج تو دینی مشکل ہے. اگر میں آپ کو پرسنٹیج کی آپ بات کرتے ہیں تو جب ہمارے پاس پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں اس میں سے تقریباً 75 سے 80% وہ ہوتے ہیں جن میں بغیر جڑوں والا ٹیومر ہوتا ہے. اس میں مثانہ ریموو کرنے کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. 20% لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں جڑوں والا ٹیومر ہوتا ہے. اچھا. ان جڑوں والے ٹیومر میں مثانہ ریموو کرنے کی انڈیکیشن بنتی ہے اور اس میں مثانہ ریموو کرنے سے ہم پوری بیماری کو جسم سے کئی دفعہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر وہ اپنی ابتدائی سطح پہ ہے. تو کسی کا مطلب یہ کہ جب صاحب ہے کہ ہم نے مثانے کو ریموو کر دیا تو انسان کو باڈی میں سے کینسر ختم ہو گیا, لہذا اس کی زندگی بچ جاتی ہے. اب یہاں پہ مجھے بتائیے کہ جو ہمارا مثانہ ہے, آپ نے جیسے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اس کا کام ہے یورین کو سٹور کرنا اور ایون کہ ہمارے کچھ مسل جو ہیں اس کے تھرو ہم اپنا یورین باہر بھی نکال پاتے ہیں. تو اگر کسی کے مثانے نکال دیتے ہیں آپ تو پھر وہ کیسے مینیج کرے گا اس چیز کو؟ یہ انٹرسٹنگ, کیونکہ اکثر مریضوں کے یہ بہت زیادہ ریلکٹنس ہوتی ہے اس آپریشن کے لیے, کیونکہ مثانہ جو ہے نا جی فزیولوجیکل آرگن ہے, ہر وقت پیشاب جمع کر رہا ہے, بھر گیا تو نکال دیا, اور ہر بندہ اس کی فنکشن سے اویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کا سٹمک جس طرح کام کر رہا ہے آپ اتنا اویئر نہیں ہو, بالکل صحیح, لیکن مثانہ کام کر رہا ہے آپ اویئر ہو, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو کئی دفعہ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے خون آیا تھا, آپ نے میرا آپریشن کر دیا, اب مجھے 2 مہینے سے خون نہیں آیا, تو اب آپ مجھے اتنا ایڈوانسڈ آپریشن کیوں بتا رہے ہو؟ بالکل صحیح. تو اس میں مریض کی کاؤنسلنگ بہت اہم آ جاتی ہے. صحیح. مثانہ ہم صرف اسی صورت میں ریموو کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے خیال میں یہ پوٹینشلی کیوریبل ہے. صحیح ہو گیا. مثلا اس کا فائدہ مریض کو اتنا پہنچے گا کہ ہم اللہ کے فضل سے اس کو بیماری سے نجات مل جائے, اس کے علاوہ مثانہ نکالنے کی حاجت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اب جب مثانہ نکال دیتے ہیں تو آبویسلی ہمیں یورین کا کوئی راستہ بنانا ہے جس کو ہم یورینری ڈائیورشن کہتے ہیں. صحیح ہو گیا. اب یورینری ڈائیورشن کے مختلف طریقہ کار ہیں جو ہم جب یہ نوبت آتی ہے مثانہ نکالنے کی تو وہ مریض سے ڈسکس کیے جاتے ہیں. اس میں کچھ تو اس طرح کی ڈائیورشنز ہیں جس میں جلد کے اوپر بیگ لگ جاتا ہے اور اس میں مستقل یورین آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا اس کا جو بڑا اہم اور بڑا اچھا طریقہ کار ہے کہ مثانہ نکال کے اس کی جگہ پہ ہم ایک اندرونی مثانہ چھوٹی آنت سے بنا دیتے ہیں جس کو نیو بلیڈر کہتے ہیں. اچھا. اور ان موسٹ کیسز دیٹ فنکشن پریٹی گڈ. اچھا زبردست. تو آپ بیسیکلی صاحب کہ اتنے سارے مریضوں کو دیکھتے ہیں تو مریض کس میں زیادہ کمفرٹیبل ہو, کیونکہ یہ بڑا ایک چیز باہر ہوا ہے اور یورین وہاں پہ کلیکٹ ہو رہا ہے اور صاحب ذرا کہ تھوڑا سا سائیکو سوشل فیکٹر بھی ہوتے ہیں کمیونٹی کے اندر بندے کا, تو میرا خیال ہے کہ آپ کا جو مریض ہے کس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے, یہ آپ بتائیے. دیکھیں جب آپ یورینری ڈائیورشن کرتے ہیں نا, جو کینسر سرجن ہوتا ہے اس کے سامنے ہمیشہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. جی. ایک بنیادی جو چیز ہوتی ہے کینسر سرجن کے سامنے وہ کینسر کنٹرول ہوتا ہے. صحیح ہے. اور دوسری چیز ہوتی ہے پیشنٹس کوالٹی آف لائف. ٹھیک ہو گیا. ناؤ یو کین ناٹ کمپرومائز کینسر کنٹرول بیکاز آف کوالٹی آف لائف. یہ اہم نقطہ ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ کینسر کنٹرول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو کوالٹی آف لائف ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. بالکل. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں سمجھ گیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب جو آپ کا سوال تھا, جب ہم ڈائیورشن کر کے باہر بیگ لگا دیتے ہیں تو وہ سائیکولوجیکلی مریض کے لیے اچھا نہیں ہوتا, اور ہر مریض یہ چاہتا ہے کہ مجھے اندر نیا بلیڈر مل جائے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ٹیومر کی نوعیت, ٹیومر کی لوکیشن, مریض کی حالت یا گردوں کے فنکشن کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم اندرونی مسالہ بنا سکیں. ٹھیک ہے. تو پھر ان کو ہمیں بیرونی جو بیگ ہے وہ دینا کافی کاؤنسلنگ کرنا پڑ جاتی ہے.
है और मरीज काउंसलिंग और काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है बिफोर वी डिसाइड कि कौन सी हम डाइवर्शन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर इरफान, हम आते हैं वीडियो के एंड की तरफ। साफ ज़ाहिर है कि हमने काफ़ी डिटेल में अपने नाज़रीन को इस बात को समझाने की कोशिश की है कि ब्लैडर कैंसर क्या है, इसकी वजूहात क्या है। अब क्योंकि कोई भी जो कैंसर होता है उसके अंदर फॉलोअप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी। तो स्पेशली ब्लैडर कैंसर के बारे में बताइए कि इसमें फॉलोअप कितना इंपॉर्टेंट है और क्या बार बार हो सकता है? ब्लैडर कैंसर क्योंकि हमारा मेन मकसद ये गुफ्तगू करने का, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है, तो ये जो आपका सवाल है कि ब्लैडर कैंसर की फॉलोअप क्या होता है, मैं अपने सब मरीज़ों को बताता हूँ कि ब्लैडर कैंसर किसी भी दूसरे उसके कैंसर से मुख्तलिफ होता है। अच्छा। क्योंकि फ़र्ज़ करें आपका किडनी का कैंसर है, आपने किडनी का कैंसर वाला हिस्सा सर्जिकली रिमूव कर दिया या किडनी रिमूव कर दी, सो दैट्स द एंड ऑफ इट। ठीक है। ब्लैडर का जो कैंसर होता है वो ब्लैडर की अंदरूनी लाइनिंग का कैंसर है। अच्छा जी। तो इसमें एक डेफिनेटिव रिकर्रेंस पैटर्न होता है, यानी कि ये कैंसर दोबारा नमूदार हो सकता है। अच्छा। और ये कैंसर अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेस भी कर सकता है। अच्छा। मिसाल के तौर पे एक मरीज है, उसका पहले जड़ों के बगैर कैंसर था, जी जी, आप उसको फॉलोअप कर रहे हैं, वो जड़ों में तब्दील हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए ब्लैडर कैंसर का जो फॉलोअप है ना, वो इंतहाई अहम है। अच्छा। और इसका फॉलोअप जो है वो नॉर्मली या तो स्कैनिंग के जरिए जिसमें अल्ट्रासाउंड सीटी है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली बाय रिपीटेड सिस्टोस्कोपी, जिसको हम फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी से करते हैं, जिसमें हम मसाले के अंदरूनी झिल्ली का जायजा लेते हैं, वो बहुत अहम है। कितनी रिकमेंडेशन है कि कितनी देर के बाद पेशेंट फॉलोअप के लिए आपके पास आए या कितनी देर के बाद सिस्टोस्कोपी करवाए? रिकमेंडेशन आप मुश्किल सवालात की तरफ आ रहे हैं। इसका जो फॉलोअप है ना जी, वो इस डिपेंड करता है कैंसर के नौइयत का। अच्छा। अगर तो कैंसर अच्छी नौइयत का है तो उसकी सिस्टोस्कोपी हम इब्तदाई ट्रीटमेंट के 3 महीने करने के बाद फिर उसको 9 महीने और साल पे ले जाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर उसकी नौइयत अच्छी नहीं है तो हम 3 महीने के वक्फे से उसकी सिस्टोस्कोपी कम से कम 2 साल तक बरकरार रखते हैं। ठीक है जी। और फिर उसको 6 महीने पे ले जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर इरफान, आपने हमें काफ़ी डिटेल में ब्लैडर कैंसर के बारे में बताया। आप 30 साल हो गए हैं इस प्रैक्टिस का हिस्सा बने हुए, तो हमारे माशरे के अंदर यहाँ पे इग्नोरेंस है, नेग्लिजेंस है, हम लेट हो जाते हैं। आपका क्या मैसेज है जिससे लोगों को बेहतर रहनुमाई मिल सके? टू वाइंड अप द थिंग्स, मेरे ख्याल में मैं वही बात करूँगा जिससे मैंने इस सारी गुफ्तगू की इब्तिदा की थी। सबसे पहली जो मेरे ख्याल में जिस अमर की ज़रूरत है वो ये है कि पेशेंट की एजुकेशन को या हमारी जो सोसाइटी में एजुकेशन है वो बेहतर की जाए। अब ये सिर्फ लोगों की एजुकेशन नहीं है, मेरा ख्याल है मेडिकल पैरामेडिकल लोगों की एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ठीक है। और इसके लिए हमें जो भी हमें वसाइल मौजूद है, मसलन हस्पतालों में कुछ पम्फलेट रख के बांटे जा सकते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे इसकी प्रचार की जा सकती है, जिस भी तरीके से की जाए, लोगों में इस बीमारी की अवेयरनेस लाना जरूरी है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात मेरी जो गुजारिश होगी कि इस बीमारी का जो है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, बिकॉज उससे यू कैन सेव मैनी लाइव्स। ठीक है जी। आप किसी बीमारी ब्लैडर की बीमारी को आप अर्ली स्टेज पे तशखीस कर लेते हैं, उसका कामिल इलाज कर देते हैं, दैट कैन हेल्प पीपल लिव लॉन्गर, और वो इस बीमारी के मोहलक असरात से बच जाते हैं। ठीक है। और तीसरी और आखिरी बात जो है वो ये है कि इस बीमारी की ट्रीटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट शुरू से होनी चाहिए। जिस तरह हमने बात का जिक्र किया कि सबसे पहले बीमारी की तशखीस हो, उसकी स्टेजिंग हो, और फिर उसकी ट्रीटमेंट हो, और फिर उसको फॉलो अप हो। तो ये जो सीक्वेंस है ना, इसका फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आखिर में आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे सवालात किए। और
میرا خیال ہے کہ ہم نے اس ویڈیو میں جو چیزیں ڈسکس کی، جن پہ ہم نے بات کی، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ لوگوں کو اس سے اس بیماری کے بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھنے میں مدد ملے گی. نہیں ڈاکٹر عرفان، ہم ضرور اپنے آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ ناظرین. آپ کے سے ہم گائے اور بھی بہت سے کینسر ہیں، جیسے پروسٹیٹ کا کینسر ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ پروسٹیٹ کینسر کے اوپر بنائیں. بہت شکریہ. جی میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو اس ویڈیو کے تھرو بلیڈر کینسر کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے بارے میں گائیڈ ہو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.